الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیجئے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ برادران اسلام، اقوام عالم کی داستان عروج و زوال سے مرقوم ہے، چاہے اس قوی تشخص کی بنیاد مذہب پر ہو یا جغرافیائی حدود پر۔ پاکستان خوش قسمتی سے دنیا کا وہ خطہ ہے کہ جو دونوں دولتوں سے مالا مال ہے۔ ہر قوم کی تاریخ میں کچھ وقت اور گھڑیاں ایسی ضرور آتی ہیں کہ جب ذاتی مفاد اور جان و مال اور ملک کی اجتماعی مفادات کے آگے ہیج دکھائی دیتے ہیں۔ آزمائش کی ان گھڑیوں میں جب قوم اپنے فرض سے آنکھیں چرائے، کڑیل جوان میدان جنگ کی بجائے گھر میں چھپنے کو ترجیح دیں، تو ایسی اقوام کے مقدر میں آنے والے دنوں کا سورج خوشی و مسرت کا نہیں بلکہ اپنوں کی لاشوں کے ساتھ ساتھ غلامی کی نہ ٹوٹنے والی زنجیر بھی لے کر طلوع ہوتا ہے۔ پھر بسا اوقات اس غلامی کے طوق سے جان چھڑاتے چھڑاتے صدیاں بیت جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک لمحہ 6 ستمبر سن 1965 میں وطن عزیز پاکستان پر بھی آیا، جب ہندوستان کی طرف سے رات کی تاریکی میں بغیر کسی اطلاع کے جنگ مسلط کی گئی، جو کہ پاکستانی قوم کے ریاستی نصب العین، دو قومی نظریہ، باہمی اتحاد اور حب الوطنی کے لیے ایک بڑا چیلنج تھی، جسے اس جری قوم نے کمال وقار اور بے مثال جذبہ حریت کے ساتھ قبول بھی کیا اور لازوال قربانیاں پیش کر کے ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ دوران جنگ ہر پاکستانی کی ایک ہی لگن تھی کہ اسے دشمن کا سامنا کرنا اور کامیابی حاصل کرنا ہے۔ جنگ کے دوران ہمارے جوانوں کی نظر دشمن کی بھاری نفری و عسکری طاقت پر نہیں بلکہ ان مجاہدین ملت کی نظر صرف اللہ کے فضل و رحمت اور اپنے جوش ایمانی پر تھی۔ اس وقت تمام پاکستان متحد ہو کر میدان میں کود پڑے تھے۔ پاک افواج، علماء و مشائخ اہل سنت، اساتذہ و طلباء، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹر اور سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ، الغرض سب پر گویا ایک ہی دھن سوار تھی کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ عزیزان محترم، اسلام ہے اس قوم کو جس نے اپنے فرائض سے آنکھیں نہیں چرائیں۔ سلام ہے اس قوم کو جس نے اپنے فرائض سے آنکھیں نہیں چرائیں۔ سلام ہے ان نوجوانوں کو جن کے لیے ملکی سلامتی ان کی اپنی جان و مال سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے ملکی سلامتی کو اپنے جگر پاروں پر ترجیح دی۔ سلام ہے ان بیواؤں کو جنہوں نے اپنے سہاگ کی لاشوں پر نوحہ نہ کیا بلکہ آج تک اس بات پر فخر کرتی ہیں کہ ہمارا تعلق ان عظیم شہدائے کرام سے ہے۔ میرے محترم بھائیو، انہیں یہ فخر کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان شہیدوں اور ملک و ملت کی حفاظت کرنے والوں کو اپنی رضا کے لیے چن لیا، جنت کے اعلیٰ درجات کے لیے ان کے لیے مقدر فرما دیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا عظیم رتبہ دے۔ عزیزان گرامی قدر، شہادت ایک عظیم منصب اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ،
کہ ارشاد باری تعالی ہے احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ میرے عزیز ہم وطنوں، شہید وہ ہے جو اپنی جان، مال، اولاد، عزت، آبرو یا دین و وطن کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا ہو، اور وطن وہ ہے جہاں آدمی کا مال اور اہل و عیال ہوں۔ وطن کی بدولت انسان کی عزت و پہچان ہوتی ہے، لہٰذا اس وطن کی حفاظت ایک عظیم خدمت اور کار ثواب ہے۔ جو لوگ دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں عظیم مراتب پاتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں فرمائے گا، جلد انہیں راہ دے گا، ان کا کام بنا دے گا، انہیں جنت میں لے جائے گا، انہیں اس جنت کی پہچان کرا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ جان برادر، عوام و خاص کی کثیر تعداد تمام شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ان کی یاد میں ہر سال ایک دن 6 ستمبر کو بطور ملکی تہوار خاص کیا گیا ہے تاکہ یہ دن وطن عزیز کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہو جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ ہماری طرف سے ان شہداء کی خدمت میں خراج تحسین ہو تاکہ اس ملک میں بسنے والے سب لوگ ان کی جانی و مالی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ ان مجاہدین نے کس طرح اس وطن عزیز کی نگہبانی کی۔ رسول کائنات فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کی راہ میں ایک دن اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرنا دنیا جہان سے بہتر ہے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، راہ حق کے شہید جنت کی نعمتوں میں خوش و خرم رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا انادیل معلقۃ بالعرش تصرخ من الجنۃ حیث شاءت ثم تأوی الی تلک الانادیل فاطلع الیہم ربہم اطلاعہ۔ ان کی روحیں سبز پرندے کے کالب میں ہیں جن کے لیے عرش الہی سے لٹکی قندیلیں ہیں، جنت میں جہاں چاہے جائیں گے، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آئیں گے، ان کا رب انہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا هل تشتہون شیئا قالوا ای شیئا تشتہی نشتہی ونحن نسرہ من الجنہ حیث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا انہم لن یترکوا من ان یسألوا قالوا یا رب نريد ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتى نقتل فی سبیلک مرة اخرى فلما رأى ان لیس لهم حاجة ترکوا۔ کیا تمہیں کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ تم کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم اور کیا چیز چاہیں، ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے 3 مرتبہ یہی فرمائے گا۔ جب وہ جنتی جانیں گے کہ وہ ہرگز چھوڑے نہیں جائیں گے جب تک کہ مزید کچھ مانگ نہ لیں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جب ملاحظہ فرمائے گا کہ انہیں مزید کوئی حاجت نہیں، وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جان برادر، جان ساران وطن، میرے عزیز ہم وطنوں، ہر وہ مجاہد جو اپنے وطن کی حفاظت و سلامتی کے لیے شب و روز نگہبانی کرے، اللہ کی راہ میں پہرا دے، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ جیسا کہ سرکار عبد قرار سید الابرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ دو قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات مرابطا فی سبیل اللہ اجر علیہ اجر عملہ الصالح الذی کان یعمل واجر علیہ رزقہ وامن من الفتان وبعثہ اللہ یوم القیامہ آمنا من الفزع۔ جو اسلامی سرحد پر نگرانی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں مرا، اس نے دنیا میں جو عمل کیا اس کا اجر اسے ملتا رہے گا، اس کا رزق بھی جاری رہے گا، فتنہ قبر سے بھی محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے غموں سے محفوظ اٹھائے گا، جہنم کی آگ اسے کبھی نہ چھوئے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد مسلم۔ اللہ کی راہ کا غبار اور جہنم کا دھواں مسلمان بندے کے پیٹ میں جمع نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، میرے جانثار ہم وطنوں، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہداء نے اپنا حق ادا کرتے ہوئے وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مادر وطن کی حفاظت کی۔ انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ وہ دین اسلام اور اپنے وطن سے جو ساری دنیا سے قیمتی ہے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ لوگ عظیم قربانیاں پیش کر کے اپنے بعد والوں کے لیے بہترین مثال بن گئے۔ کیوں نہ ہو کہ مسلم بن ولید جیسا شاعر بھی کہتا ہے، جان قربان کرنے والا اگر اس میں بخل نہ کرے تو جان قربان کرنا ہی بہترین سخاوت ہے۔ 6 ستمبر پاکستان کے یوم دفاع و جرأت بہادری کا تاریخی دن ہے۔ یہ تاریخ رہتی دنیا تک درخشاں رہے گی۔ ہم تمام شہیدوں، غازیوں، دلیروں اور بہادروں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وطن عزیز سے عہد وفا کی تجدید کرتے ہوئے یہ مصمم ارادہ کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں دہشت و دہشت گردوں، ناانصافیوں اور احساس محرومی، لسانی صوبائی اور دیگر تمام تعصبات و فسادات کو آخری حد تک ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اپنی طاقت و بساط کے مطابق مملکت خداداد کی سلامتی، استحکام، تعمیر و ترقی اور بھلائی کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہوا ضرور کریں گے، کیونکہ دین و وطن کی بقا میں ہی ہماری بقا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میری ملت کے جوانوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمیں نوجوانوں میں جذبہ حب الوطنی کو جگانے کی ضرورت ہے۔ گھروں، مدرسوں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ایسے اسباق پڑھانے کی ضرورت ہے جن میں اپنی بقا کو اپنے دین و وطن کی بقا سے منسلک کیا گیا ہو۔ اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ دانستہ یا نادانستہ اپنے ہی پاک وطن کو برباد کرنے کے جو در پہ ہیں، مالک انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے دشمنوں کو سمجھنے، جاننے اور ان کے سامنے سینہ سپر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں وطن عزیز کے شہداء کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں اس کے لیے خاص طور پر انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرما۔ ان کی اور ہماری قربانیوں اور دیگر اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خلق خدا کے لیے ہمارا سینہ کشادہ اور دل نرم فرما۔ ہمیں تمام گناہوں سے بچا۔ ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی خطرات و سازشوں سے محفوظ فرما۔ ہر قسم کی دہشت گردی، فتنہ و فساد، خون ریزی و قتل، غارت گری، لوٹ مار اور تمام حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس مملکت خداداد کے نظام کو سنوارنے کے لیے ہمارے حکمرانوں کو دینی سیاسی فہم و بصیرت عطا فرما۔ اخلاص کے ساتھ ملک و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کے درجات بلند فرما۔ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر و باطن کو تمام گندگیوں سے پاک و صاف فرما۔ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔
ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں سے وافر حصہ عطا فرما، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بنا۔ اے اللہ تمام مسلم امہ پر رحمت فرما، سب کی حفاظت فرما، ہم سب سے وہ کام لے جس میں تیری رضا شامل حال ہو، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، آمین 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 یا رب العالمین، بحرمت سید الابرار والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ونبینا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔